مذاکرات میں طاقت کے تمام مراکز کو شامل کریں، یہ اکیلے سیاستدانوں کی بس کی بات نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تجویز، کہا بات چیت کا ہرگز مخالف نہیں، لیکن کوئی بتائے کہ 15 دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ پی ٹی آئی مذاکرات پر راضی ہو گئی؟ کسی نے تعویذ کیا یا پھونک ماری کہ کمیٹی بھی بن گئی؟ پھیرے لگنا بھی شروع ہو گئے۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو یہ نام نہاد حکومت ذمہ دار ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کہتے ہیں یہ تاثر غلط ہے، بانی پی ٹی آئی اپنے لیے گنجائش ڈھونڈ رہی ہے۔ بانی کا اصولی موقف ہے کہ سیاسی قیدی رہا کیے جائیں، مذاکراتی کمیٹی اس موقف کے دائرے میں رہے گی۔ اور کراچی میں دھرنوں نے زندگیاں داؤ پر لگا دی، ایمبولینس پھنس گئی، مریضوں کو اسپتال لے کر جانا دشوار، ایک سے دوسری پھر تیسری سڑک لیکن کہیں جانے کا راستہ نہیں۔ کرم کے مسئلے پر ملک کے سب سے بڑے تجارتی مرکز کی مختلف سڑکیں 3 روز سے بند، 12 مقامات پر دھرنوں سے بدترین ٹریفک جام، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ نواز، بانی اور زرداری ساتھ بیٹھ جائیں، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی تجویز، کہا یہ تینوں ساتھ بیٹھ جائیں تو 70 سال کا بحران 70 دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ ہم پورے خلوص نیت سے مذاکرات کامیاب کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہے غلطیوں کو تسلیم کیا جائے۔ محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے بھی غلطیوں کو تسلیم کیا۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے سیاست میں کوئی کسی کو دفن نہیں کر سکتا، پی ٹی آئی سے مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی کو کہا تھا جیسے ہمیں نکال رہے ہو خود بھی ایسے نکلے ہو۔ آواز پہلے کوئی سنتا تھا نہ اب سنتا ہے۔ جیل میں بانی پی ٹی آئی نہیں، باجوہ اور ثاقب نثار نے ڈالا۔ امریکہ کو بانی پی ٹی آئی سے کوئی دلچسپی نہیں، اس کی نظر پاکستانی ایٹمی اور میزائل پروگرام پر ہے۔ نون لیگ کے پاس اتنی اکثریت نہیں کہ یک طرفہ فیصلے کرے، کامیابی سے حکومت کرنی ہے تو اتفاق رائے سے فیصلے کرنا ہوگے۔ پیپلز پارٹی سمیت دوسری جماعتوں کی بھی رائے لی جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، کہا وفاق نے پیپلز پارٹی سے جو وعدہ کیا اس پر مکمل عمل نہیں ہوا، بامعنی مذاکرات سے صوبوں کے مسائل دور کر سکتے ہیں۔ معاہدے میں طے کیا تھا کہ صوبوں کو حقوق ملنے چاہیے۔ میں نے بھی سنا ہے کہ معیشت تھوڑی بہتر چل رہی ہے، تیز ترین معاشی ترقی کے لیے تیز ترین انٹرنیٹ ضروری ہے، ایسی انٹرنیٹ سپیڈ سے سرمایہ کاروں کو کیسے راغب کریں گے؟ شارع فیصل، نمائش اور دیگر شاہراہوں کو بند کرنا مناسب نہیں، احتجاج کے حق میں ہوں لیکن لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ بدقسمتی ہے، ملک میں کچھ بھی ہو کراچی میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ احتجاج کرنا ہے تو مزار قائد کے برابر میں گراؤنڈ ہے، وہاں بیٹھ جائیں۔ کرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں گرینڈ جرگہ، فریقین میں اسلحہ جمع کرانے پر تحفظات کے باعث معاہدے پر دستخط نہیں ہو سکے۔ ذرائع کے مطابق ایک فریق کو بھاری اسلحہ قومی مشران کے پاس جمع کرانے پر تحفظات ہیں، ایک فریق کا کہنا ہے ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل کیا جائے۔ جرگہ اراکین کا کہنا ہے بہت سے نکات پر فریقین متفق ہیں، راستوں کی بندش کے خلاف پارا چنار میں 5 مقامات پر دھرنا، مظاہرین کا کہنا ہے جب تک سڑکیں نہیں کھولی جاتی دھرنا جاری رہے گا۔ مشیر صحت خیبر پختونخوا احتشام علی کہتے ہیں کرم میں ادویات دی جا رہی ہیں، پارا چنار ڈی ایچ کیو میں اب تک تاریخ کی سب سے زیادہ او پی ڈی ریکارڈ کی گئی، جب تک راستے نہیں کھل جاتے ادویات کی سپلائی جاری رہے گی۔ کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا فیصلہ پی ٹی آئی کا نہیں تھا، عمر ایوب نے دعویٰ کیا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں قمر باجوہ نے کہا تھا کہ ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہے۔ اسد کیسر نے کہا کہ پڑوسی ملک سے حالات کشیدہ ہوں گے تو دہشت گردی بڑھے گی، کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے ملک میں مداخلت کرے، امن کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ سیکیورٹی فورسز نے کرم اور شمالی وزیرستان سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ 27 اور 28 دسمبر کی رات فتنہ الخارج کے 20 سے 25 خارجیوں نے افغان طالبان کی بارڈر پوسٹوں کا استعمال کیا۔ افغان طالبان نے پاکستانی پوسٹوں کو بلا اشتعال بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے منہ توڑ جواب دیا۔ مؤثر جوابی کارروائی میں 15 سے زائد خارجیوں، افغان طالبان کے ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان 6 پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ اوور بلنگ کسی طور قابل قبول نہیں، ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔
بلنگ نظام میں شفافیت کے لیے اسمارٹ میٹرز کی تنصیب جلد مکمل کی جائے. وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس. شہباز شریف کا ڈسکوز کے سی ای اوز کی تعیناتی میں سست روی پر اظہار تشویش. وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں 4 سال میں توانائی کا شعبہ بحران سے نکل آئے. بانی پی ٹی آئی نے آئی پی پیز کو فورنزک آڈٹ سے بچایا. مزید 16 آئی پی پیز کے معاہدے ختم کرنے کا اعلان بھی کیا جائے. کل مدارس رجسٹریشن بل کی منظوری ہو جانی تھی. فائنل منظوری صدر نے دینی ہے. صدر آصف زرداری گڑی خدا بخش میں موجود تھے. جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے حکومت کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ بل کی منظوری میں تاخیر کرے. جے یو آئی رہنما راشد سومرو کی صدر آصف زرداری سے ملاقات. بلاول بھٹو اور فریال تالپور سے بھی ملاقات ہوئی. سیاسی صورتحال مدارس رجسٹریشن بل سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. خانیوال میں کپڑے کی دکان کے ٹرائی روم میں خواتین کی ویڈیو بنانے والا گرفتار کر لیا گیا. پولیس نے معین رضا کے موبائل فون سے 100 سے زیادہ خواتین کی ویڈیو برآمد کر لی. پولیس کا کہنا ہے کہ دکاندار نے ٹرائی روم میں سوراخ کر رکھا تھا. 6 ماہ سے ملزم کپڑے تبدیل کرنے والی خواتین کی ویڈیو بنا رہا تھا. ان ویڈیوز کے ذریعے وہ خواتین کو بلیک میل کرتا تھا. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. نیا جوڈیشل سلک روٹ ہونا چاہیے. سی پیک فلیگ شپ منصوبہ ہے. جوڈیشل سلک روٹ سے ساؤتھ ایشین ممالک کو منسلک کیا جائے. سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کا سیمینار سے خطاب. کہا پاکستان اور چین میں کئی چیزوں میں مماثلت ہے. جنوب ایشیائی ممالک اور چینی عدلیہ کو آپس میں بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جرگہ اور صلح کی روایات موجود ہیں. عدالتی فیصلوں کی تاخیر سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. جرگے کے ذریعے مسائل حل کیے جائیں گے. محمود خان اچکزئی کا پشین میں عرصی جرگے سے خطاب. کہا کرپشن اور کمیشن کے ذریعے ہزاروں ایکڑ زمینوں پر غیر قانونی الاٹمنٹ کی جا رہی ہے. پاکستان کے وسائل امریکہ اور چین سے زیادہ ہیں. آئین کے مطابق سب کو چلنا ہوگا. صدر آصف علی زرداری نے سکھر میں ڈاکٹر ضیاء الدین اسپتال یونیورسٹی کیمپس کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا سکھر میں عالمی معیار کا اسپتال بنایا گیا. سکھر کی خدمت بھی ایسے کریں گے جیسے دوسرے شہروں میں کی. اسی طرز کا اسپتال حیدرآباد میں بھی بنائیں گے. یونان کشتی حادثے کی تحقیقات. ایف آئی اے کے 31 افسران اور اہلکار مشتبہ قرار. نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ. گجرانوالہ میں جعلی پاسپورٹ اور ویزے بنانے والی پرنٹنگ پریس پکڑی گئی. 31 غیر ملکی پاسپورٹس اور دیگر سامان برآمد. ضیاء الرحمان اور اعجاز احمد گرفتار. ایف آئی اے کا کہنا ہے ملزمان انسانی اسمگلنگ کے بین الاقوامی نیٹ ورکس کا حصہ ہیں. جڑانوالہ روڈ سے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹ عبد الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا. بنو ٹاؤن شپ حیات روڈ پر دہشت گردوں کا پولیس موبائل پر حملہ. جوابی کارروائی میں دونوں حملہ آور مارے گئے. ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور بھائی تھے. شناخت اجمیر اور بھٹو کے نام سے ہوئی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس کو خراج تحسین. کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس نے ہمیشہ بہادری سے دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنائے. روسی صدر نے آذربائیجان کے طیارے کو حادثے پر معافی مانگ لی. پیوٹن کا آذربائیجان کے ہم منصب کو فون. کہا طیارے کو روسی فضائی حدود میں یوکرینی ڈرون حملے کے دوران حادثہ پیش آیا. ڈرون حملہ پسپا کرنے کے دوران طیارے کو نقصان پہنچا. چیچن دارالحکومت کے ساتھ دیگر شہروں میں بھی یوکرینی ڈرون حملہ آور تھے. واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. ذمہ دار افراد کو سزائیں دیں گے. 2 دن پہلے آذربائیجان کا طیارہ قازقستان میں گر کر تباہ ہو گیا تھا جس میں 38 افراد ہلاک ہو گئے تھے. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کا کل اسلام آباد میں غزہ مارچ کا اعلان. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ انتظامیہ کسی بیرونی اشارے پر مارچ روکنے کی کوشش نہ کرے. مارچ روکنے کی کوشش کی گئی تو نتائج کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی. فلسطینی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. قائد اعظم نے اسرائیل کو مغرب کی ناجائز اولاد قرار دیا تھا. سہانی حرم شریف کو بھی گریٹر اسرائیل میں شامل کرنا چاہتے ہیں. اسلامی ملکوں کو آگے آنا چاہیے. اسرائیل نے غزہ میں مظالم کی انتہا کر دی. کمال ادوان اسپتال کو آگ لگا دی. بمباری سے 50 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی.
शहीद होने वालों में तिब्बी अमले के 5 अरकान शामिल। अस्पताल के डायरेक्टर समेत मुतादिद अरकान को हिरासत में ले लिया। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी में 7 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली हमलों के बाइस बेघर फलस्तीनियों के लिए इमदाद ताहाल बहाल न हो सकी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जय शंकर का दौरा अमरीका, सिख कम्युनिटी के बड़े एहतजाजी मुजाहरे। जय शंकर और एंटोनी ब्लिंकन की मुलाकात के बाद अमरीकी महकमा ख़ारजा की इमारत के सामने सिख कम्युनिटी का मुजाहरा। मोदी कातिल के नारे लगाए। स्कर्दू समेत बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। मौसम शदीद सर्द हो गया। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत -10 और बालाई इलाकों में -15 डिग्री रिकॉर्ड। आजाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट और गिरदोनवाह में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत -3 तक गिर गया। आईसीसी ने इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। अवार्ड के लिए पाकिस्तान के साइम अयूब उम्मीदवारों में शामिल। नौजवान कौमी ओपनर ने वनडे में 64.37 की औसत से 515 रन स्कोर किए। इंग्लैंड के एटकिंसन, श्रीलंका के कामंडो मैंडिस और वेस्ट इंडीज के शमार जोसेफ का नाम भी शामिल है। आप बेवकूफ हैं। मेलबर्न टेस्ट में सुनील गावस्कर ऋषभ पंत पर बरस पड़े। कमेंट्री के दौरान आड़े हाथों लिया। कहा अहमकाना शॉट खेलकर आउट हो गए। आपको किसी और ड्रेसिंग रूम जाना चाहिए। चित्राल में आई स्पोर्ट्स के मुकाबले मर्दो खवातीन एक्शन में फाइनल में गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल की टीमों का मुकाबला। सयाह भी लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। आइस हॉकी भी खेली।